السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں پاکستانی سیاست کا دمکتا چمکتا ستارہ، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب فواد چودھری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے مجھے ہماری حکومت کی 3 سالہ کارکردگی بیان کرنے کے لیے یہاں اپنے شو میں موقع دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جنید صاحب کہ یہ عوام کی خوش قسمتی ہے، بلکہ آپ 1 2 3 4 5 آپ پانچوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں عمران خان حکمران آیا ہے۔ اچھا، ایسا حکمران میرا خیال ہے کہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں سر، ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے وہ صرف گاہ کی بیان کی جا رہی ہے، تو آپ تو نثر کی شکل میں بتا رہے ہیں، یہ کیسے؟ دیکھیں جنید صاحب، میں وزیر اطلاعات و نشریات ہوں، وزیر موسیقی و نغمات نہیں ہوں۔ تو عمران اسماعیل کون سے لتا منگیشکر کے ساتھ ڈیوٹ گاتے رہے ہیں؟ جنید صاحب اصل میں وہ گورنر ہیں، گورنر کو آپ کو پتہ ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا، تو اگر ساتھ وہ موسیقی کی ریہرسل کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ میں تو آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہر میدان میں ہماری حکومت نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں وہ آپ کو پہلے نظر نہیں آتے۔ دیکھیں، صحت کے میدان میں ہم نے لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں۔ جی جنید صاحب، ہماری 80% عوام جو ہے وہ شوگر میں مبتلا ہے۔ چینی اس ریٹ پہ پہنچا دی ہے کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے دور رہے۔ اچھا، دیکھیں، سبب سب سے بڑا تو چینی ہی ہے نا جی۔ ہم میٹھا کھاتے ہیں اور پھر ہمیں شوگر ہو جاتی ہے، تو چینی کو مہنگا اتنا کیا ہے کہ نہ اس تک ہاتھ پہنچے اور نہ ہی لوگوں کو شوگر ہو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اب آپ کو بین الاقوامی سطح پہ نظر ڈالنی پڑے گی۔ اب پورے دنیا کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کم کھائیں، زیادہ کھانے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن چینی مہنگی ہو گئی ہے تو ساتھ فواد چودھری صاحب جو ہیں پوری قوم کو اس کا حل بھی بتا رہے ہیں۔ جی، انہوں نے ایک کلپ وائرل کیا ہے، خاتون جو ہے وہ کسی کافی شاپ پہ جا کے پوچھتی ہے کہ کافی کا کپ کتنے کا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں جی 250 روپے کا، اور وہ پوچھتی ہے کہ ساتھ یہ چینی، کہتے ہیں چینی فری ہے، کہتی پھر 5 کلو چینی دے دے۔ دیکھیں، یہ ہے سوچ، یہ ویژن ہے جو ہم نے دیا ہے۔ آپ جنید صاحب یہ دیکھیے کہ ہم نے کھانے پینے کی چیزوں کو صرف اس لیے مہنگا کیا ہے۔ اب یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اگر، تو یہ وقتی احتجاج ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری صحت کے لیے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آٹے کو مہنگا کیا، گھی کو مہنگا کیا، تاکہ لوگ کم کھائیں اور بیماریوں سے دور رہیں۔ صحیح۔ پھر آپ یہ دیکھیے جنید صاحب، یہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہ جو تعلیم کا میدان ہے اس میں ہم نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے نصاب ایک کیا ہے، اس کے بعد ہم نے انتہائی نرم دل وزیر تعلیم مقرر کیا ہے، شفقت محمود صاحب۔ آپ لوگوں کو، آپ کے بچوں کو انہوں نے تعلیم کے میدان میں کتنی سہولتیں دی ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے چھٹیاں اتنی دے دی ہیں بچوں کو کہ آپ کا پیٹرول کا خرچہ بچ رہا ہے، آپ کا اسکول چھوڑنے کا خرچہ بچ رہا ہے، آپ کے بچے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ فیس تو دینی پڑ رہی ہے۔ جنید صاحب دیکھیے، وہ اسکول کی فیس تو دینی پڑے گی نا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ہر کام پہلے ہی دور میں ہمارے ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اگلے دور میں ہم اس طرف بھی توجہ دیں گے۔ اسکول کی فیس بھی نہ دینی پڑے اور بچے گھر بھی بیٹھے۔ ہاں جی، بہت زبردست۔ آہستہ آہستہ جب تعلیم ختم ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے فیس بھی نہیں دینی پڑے۔ فواد صاحب، آپ کی 3 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اے 2 ڈبے والے ٹفن، تیرا کس طرح جینا مشکل ہو گیا؟ کو پیٹی ڈگ پئی تیرے تھے یا نیری چ کسے درخت تھلے آ گئے ہیں؟ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہو، عزت سے بیٹھے ہوئے ہو، اس سے زیادہ تمہیں اور کیا زندگی چاہیے؟ مجھے سر، زندگی بچانے والی ادویات نہیں مل رہی، مہنگی ترین ہو گئی ہیں۔ او بھائی صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بیماریاں ختم کرنے کے لیے کیے ہیں۔ دیکھیں، پہلی جو حکومتیں تھیں وہ صرف اتنا کہتی تھیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ہم نے بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنے کا بندوبست کیا۔
دیکھیں یہ اگر بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں تو پھر بڑوں کے لیے کیوں نہیں نقصان دہ؟ بیماروں کی پہنچ سے دور تو نہ رکھیں نا. اوہو آپ سمجھے نہیں ہیں. بیماری کو ختم کرنے کے اقدامات جو کیے ہیں وہ تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. جی. جب بیماری رہے گی نہیں تو پھر جو ادویات ہیں وہ صرف بچوں کی پہنچ سے نہیں بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھنی چاہیے. سر اس حساب سے تو پھر ہم یہ بھی مان لیں کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں بھی دے دی ہیں اور 50 لاکھ گھر بھی بنا دیے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں. گھر بھی انشاءاللہ 50 لاکھ بنیں گے اور ضرور بنیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی مکان بن رہا ہے. تو یہ ہماری حکومت میں ہی بن رہا ہے نا. جب 5 سال پورے ہوں گے تو جتنے بھی ان 5 سالوں میں مکان بننے ہیں ہم نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. ملک صاحب کہہ رہے ہیں ساڈا مکان بن رہے ہیں. نہیں تو ملک صاحب بنا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے بنا ہماری حکومت میں رہے ہیں. ہم نے یہ تو نہیں تھا نا کہا کہ فواد چودھری تیسی کانڈی لے کے خود مکان بنائے گا. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے دور میں انشاءاللہ 50 لاکھ مکان بنیں گے. تو وہ بن رہے ہیں. رہ گئی 1 کروڑ نوکریاں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم دیں گے. ذرا یہ پروسیس تھوڑا سست ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 16,000 لوگوں کو نکالا ہے نوکریوں سے. اب اس پہ بھی بھرتی کریں گے. اس طرح پہلے نکالنا اور پھر اس پہ بھرتی کرنا یہ تھوڑا سا پروسیس لمبا ہے مگر ہوگا. جھپٹ کر پلٹ. ہاں بالکل ماشاءاللہ. سرکار بجلی کا یونٹ 14 روپے سے بڑھ کر 22 روپے تک جا پہنچا. کیا جی؟ بجلی کا یونٹ 14 روپے سے بڑھ کر 22 روپے تک جا پہنچا ہے. اچھا میں نے سمجھا میویاں والا بند جڑا وہ 24 پیدا ہو گیا. جنید صاحب دیکھیں یہ جو بجلی مہنگی کر رہے ہیں نا آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں کسی نہ کسی بزرگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ منڈے نے پکا تیز کرتا ہے میرے گوڈے جڑ گئے نے. دیکھیں ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے. ہم نے صرف اس لیے بجلی مہنگی کی ہے اس لیے یہ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو رہا ہے کہ خدا کے واسطے جس عوام کے گوڈے جڑ رہے ہیں اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. میرا مطلب ہے جنہ بابیاں دے گوڈے جڑ رہے ہیں انہوں کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. تو یہ بجلی کا یونٹ بزرگوں کی فلاح و بہبود کا آپ نے خاص طور پہ اپنے منشور میں ذکر کیا. چوری صاحب کیوں پکا ہولی کر دے ہو؟ بابے دے پیسے تے جڑ دے نہیں گوڈے جڑ جاندے ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بابے کے گوڈے جڑ جائیں گے تو پھر پیسے نہیں جڑیں گے. وہ اٹھ کے بیچارہ باہر جائے گا محنت کرے گا تو پیسے جڑیں گے نا. پھر آپ لوگ اے سی چلا کے سو جاتے ہیں. ایئر کنڈیشن جو ہے وہ اتنا تیز چلا کے سوئے ہوتے ہیں. آدھی عوام جنید صاحب صبح بیڈ روم سے نکلتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ زکام ہو گیا. آپ دیکھیں لوگوں کے رومال گندے ہو رہے ہیں کپڑے گندے ہو رہے ہیں. زکام کی دوائیاں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں وہ علیحدہ خرچہ ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اینکیں لگائی ہوئی ہیں سر وہ جب اے سی سے نکل کے باہر آتے ہیں آدھا گھنٹہ ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. بھوکے مارتے پھرتے ہیں کپڑا ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جی وہ دھند جم جاتی ہے اس پہ. میں جنید صاحب سمجھتا ہوں میں ابھی آپ کی جب ایج پہ پہنچوں گا تو میں احتیاط کروں گا. میں تو اے سی والے کمرے میں اینک لگا کے نہیں جاؤں گا. میرا مطلب ہے وقت لگے گا. انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. آپ کے برتن خالی ہو جائیں گے. آپ کے پکھے اے سی بند ہو جائیں گے. آپ صحت مند ہو کے پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ کرونا افغانستان میں کیوں نہیں گیا. اتنے ہے ہی کچھ نہیں. یہ بیماریاں جو ہے نا جی یہ بھی رجے علاقے نال جاندی ہیں. اس لیے ہم یہاں سے بیماریاں ختم کرنی چاہتے ہیں. یہ جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں یہ آپ کے سو کال لیڈران میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یہ اپنے نواسے کی شادی کے اوپر کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں. یار کون سی مہنگائی ہے؟ اگر آپ مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو آپ نے شادی اتنی دھوم دھام سے کیسے کر لی؟ جتنا پیسہ انہوں نے دودھ پلائی کی رسم پہ خرچ کیا ہے وہ دودھ پاکستان میں آ جاتا تو لوگوں کی بھوک مٹ جاتی. جنید صاحب جتنے ان کے نواسے نے دودھ پلائی کی رسم میں پیسے دیے ہیں انہیں دی پوری مجھ آ جاندی. تو بات یہ ہے کہ یہ فضول مصنوعی رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا. آپ بے فکر ہو جائیں. آپ ہماری حکومت پہ یقین رکھیں. ہم آپ کے لیے مستقل بندوبست کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بتایا تھا کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ سستے ترین ممالک کی لسٹ میں شامل ہو گیا. حضور 400 روپے کلو ادرک ہو گیا ہے. یار وہ ہانڈی چ پیندا ہے وزیر اعظم دی تقریر چ نہیں پیندا. میں تقریر کی بات کر رہا ہوں ہنڈیا کی بات نہیں کر رہا. کہ ادرک خود اپنی قیمت بتا رہا ہے تو تھوڑی سی تو عزت کرے اس کی. اور جنید صاحب ایڈا موٹا ادرک نہیں لئی دا وہ وچوں والاں والا نکل آندا.
ادرک ہمیشہ اس طرح دا لو جڑا اوراں بیٹھا ہے نا بہترین اچھا کٹیا جائے گا. میں ملک کی لیول کی بات کر رہا ہوں, آپ ادرک کی بات کر رہے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے جی 25 ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے میرے بھائی, 25 ارب ڈالر سے تو اوپر. غریب کو کیا ملا سر جی؟ خوشی. غریب کو خوش ہونا چاہیے یہ سن کے کہ اس کا ملک ترقی کر رہا ہے. آہستہ آہستہ اثرات غریب تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا, اپنے کارناموں کی فہرست میں آپ یہ بھی ایک شامل کر رہے ہیں بات کو کہ 19 ارب ڈالر سے ترسیلات زر ہماری بڑھ کے جو ہے وہ 29.4 ارب ڈالر ہو گئی ہیں. اس سے بھی غریب کو کیا ملا ہے؟ جنید صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اثر عام آدمی جو لے مین ہے اس تک پہنچتا ہے. یہ دیکھیے, یہ ایک جب گھر کے اندر پیسہ زیادہ آتا ہے, ایک گھر کے اندر جب خوشحالی آتی ہے تو وہ گھر کے اندر رہنے والے ہر فرد کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب باہر کے ملکوں سے جو پیسہ یہاں پاکستان آئے گا تو اس میں غریب کیا امیر کیا سب کو فائدہ ہوگا. وہ تو اسی گھر کو فائدہ ہوگا جس گھر میں پیسے آئے. یار وہ گھر پیسے آن گے تو انہیں آنڈے آنگر کدھر پیسے دے اتے نہیں بہ جانا. وہ ظاہر ہے وہ باہر نکلے گا, پیسے خرچے گا, عام دکانوں پہ جائے گا, عام لوگوں تک پہنچے گا پیسے لے کے اپنے. وہ تقسیم ہوتے ہیں نا, ہر شخص تک وہ پیسہ پہنچتا ہے جو باہر کے ممالک سے آپ کے ملک میں آتا ہے. جی جی اس لیے آپ تسلی رکھیں, جب 5 سال پورے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا. اور پھر انشاءاللہ اگلے جو 5 سال ہوں گے اس میں تو بہت بہتر ہو جائے گا, اور پھر جو اس سے اگلے 5 سال ہوں گے انشاءاللہ میں نے کہا اس سے پھر زیادہ اچھے ہوں گے. جنید صاحب آپ مجھے ہلکے سے منوس بھی لگے. پیارے تو خیر لگتے ہی تھے, آج ہلکے سے منوس بھی لگے. ماشاءاللہ سلوار قمیض بھی پائی ہوئے تے لگتا ہے انگریز مسلمان ہون تو بعد پہلا جمعہ پڑھن چلے, اور انہیں واپس روندے آنے میری مسیح تو جتی چوری ہو گئی. مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پہ بات کریں, 2 چھوٹی چھوٹی میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو, اخوت کے سربراہ, ماشاءاللہ جن کو ایوارڈ ملا ہے. ان کو میگسیس سے ایوارڈ ملا ہے, اور میگسیس سے جو ایوارڈ ہے اس کو ایشیا کا نوبل پرائز کہا جاتا ہے. کیا بات. ہاں جی ہاں تو جی. بہت بڑا پورے صرف ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بندے نو انعام ملے تو سارا پاکستان ہمیں نال رل جاتا. یار وہ محنت کرو اپنی اپنی. امجد ثاقب صاحب کو انعام ملا ہے پورے پاکستان کے لیے, بڑی ودیا گل. بھائی جی اپنا اپنا انعام لینا محنت کرو. امجد ثاقب صاحب کا تعلق انڈونیشیا سے ہے, فلپائن سے ہے. نہیں جی ہمارے ساتھ ہی تعلق ہے, بھائی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ, مگر میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کو اس طرح کا کوئی انعام ملے نا تو باقی سارا پاکستان صرف یہی کہہ رہے ہوتا ہے نہیں جی نہیں ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور جب کوئی غلط کام کرے تو پھر کہتے ہیں شکلوں یہ وجہ لگتا ہے, پھر اس کا کوئی ساتھی نہیں بنتا. نہیں امجد ثاقب صاحب واقعی انسانیت کے لیے, لوگوں کے لیے, غریب عوام کے لیے بڑی خدمت کرتے ہیں. اخوت کے سربراہ ہیں جی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ہمارے پروگرام میں بھی وہ 2 مرتبہ تشریف لا چکے ہیں, اور خاص مہمان کے طور پہ. اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ بلا سود قرضے دیتے ہیں غریبوں کو, اور دنیا بھر میں ان کا نام اس لیے بہت زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ غریب عوام کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے ہیں, ایک پائی سود کی مد میں وصول نہیں کرتے, اور پورے کے پورے پیسے بھی واپس لیتے ہیں. ریکوری ریشو جو ہے ان کی 100%. ہاں جی جی, یہ ہمارے چینل کے ساتھ مل کے انہوں نے اس طرح کے بے شمار کام کئی پروگرام وہ کر رہے ہیں. ان کے بڑا آسان سا طریقہ سر, وہ روزانہ کہتے ہیں کہ 100 روپیہ ڈال دیں گلے میں. ہاں بڑے بڑے انہوں نے مختلف اسکیمز جو ہیں وہ اناؤنس کی ہوئی ہیں جس سے قرضوں کی واپسی کو یقینی بنایا گیا. جی ماشاءاللہ چہرے سے ہی بڑے عقل مند آدمی لگتے ہیں. اس طرح کے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ اوہ اتنے عرصے سے آپ غلط دوائی کھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت مبارک ہو آپ کو, ویل ڈن, اور آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی, دوسری بات جس کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا
یار یہ جو کرونا کی ویو پھیلی ہے اس میں ایک بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ جو ہے معاشرتی حوالے سے ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے کہ ہم کرونا کا پتہ بعد میں چلاتے ہیں, اس کا علاج بعد میں شروع کراتے ہیں. پہلے اس بات پہ ہم خاندان میں یا محلے میں پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے چاچے نو کرونا کدے کولوں ہویا ہے, مجھے کرونا کس سے لگا ہے, اور یہ چھوڑو کس سے لگا ہے, اس سے تمہارا علاج اچھا نہیں ہو سکتا, تمہیں کرونا ہو گیا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں, نہیں تم نے مجھے نہیں بتایا تھا, میں وہاں گیا تھا, تمہیں اس وقت چھینک آئی تھی, تمہیں بخار تھا, تم سے لگا ہے. جس سے بھی لگا ہے لگ گیا نا, اب اس کو لڑائی کا مدعا نہ بناؤ, بات علاج شروع کرواؤ. اب ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ جس کو بھی کرونا ہوتا ہے وہ پوری ایک تفتیشی جو ٹیم بٹھا دیتا ہے کہ ابو کو کرونا ہوا کس سے ہے, چھوڑو ہو گیا بابا. اب بحث زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی پرابلم میں آپ پھنس جاتے ہیں تو اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. جس طرح یہ دیکھو نا سمندر میں جہاز پھنسا ہوا ہے, وہ ملیشیا کا کہ پتہ نہیں بینکاک کا, وہ تو سارے گفتگو کر رہے ہیں ان کو کھینچ کے باہر نہیں کڈنے تمہیں کس نے کہا تو کوئی کوشش نہیں کر رہا. تم تصور کر یار کچی جی رسی لے کے جاندے نے, جدو کھچ مار دے رسی ٹوٹ جاندی یار, وہ پتہ نہیں کرو منجی دیاں دوائنا لا کے لے جاندے. میری بات سنو, تم یہ بات سوچ سکتے ہو کہ وطن عزیز میں کوئی چیز پھنسی ہو اور وہ بھی بحری جہاز, یہاں پہ تو موٹر سائیکل پھنسا ہو نا کھالے میں تو 18 لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو تو تماشا ویکھ رہے ہوندے نے, پیچھے کوئی نہیں, نہ پیچھے نہ وچ کڑی مشورے دیتے ہیں نا. وہاں پہ بھی جہاں پہ یہ سی ویو کے قریب جہاز پھنسا ہوا ہے نا, اس پہ مشورے دینے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ سینکڑوں سے ہزاروں میں چلی گئی ہے. کئی لوگ دم درود کے ذریعے, ٹوٹکوں کے ذریعے وہ جہاز نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی بندے تو کہہ رہے ہیں تیل ملو نکل آئے گا, جس طرح مندری پھنس جاتے نہیں کہ انگل نو تیل لاؤ نکل آئے گا. سر میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جہاز کو وہاں اندر توڑ لیا جائے اور باہر لا کے جوڑ لیا جائے. وہ عقل کر بھائی, پٹھے مشورے نہ دے, انہوں باہر لے کے جوڑیا تے اندر کھچ کے کون لے گا پھر, وہی مسئلہ ہو گیا. پھر تو وہی. اچھا تم نے تو مذاق میں بات کی ہے نا میکینیکل انجینئر صاحب, تم سے میں نے مشورہ مانگا تھا اور مشورہ بھی وہی دیا ہے اس نے. لیکن 1907 میں ایک برٹش اسٹیم شپ تھا, وہ لیورپول میں ایسے ہی پھنس گیا تھا, تو وہ اس کو پھر کاٹ کے نکالا گیا تھا, اور کاٹا بھی اس طرح گیا تھا, سیاح مالک تھا, اس نے یہ کہا کہ جو اس کا انجن والا حصہ ہے نا, جو مہنگا حصہ ہے, وہ کاٹ کے نکال لیا جائے. اچھا نہ صرف انہوں نے اتنا ہی, مطلب انہوں نے عقل مندی کی کہ وہ حصہ نکالا اور انجن والا حصہ اس کو نکال کے, وہ ایک عام جہاز تھا, اس کو جنگی جہاز میں تبدیل کیا گیا بعد میں, اور اس نے کئی جنگوں میں حصہ لیا برطانیہ کی طرف سے. اس نے ایسا کریں کہ اس میں سوراخ کروا دیں, وہ جہاز ڈوب جائے گا, جو قیمتی سامان ہے خود ہی تر کے اوپر آ جائے گا. واہ یار, اگر ویسے یہ جہاز رانی کی دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے شو میں ایسے ایسے ہیرے بیٹھے ہیں تو وہ کیوں وقت ضائع کریں. دیکھو نا, ہر آدمی اپنے اپنے منہ کے مطابق مشورے دے رہا ہے. زلفی نے اس میں سوراخ کیا ہے کیونکہ اس کا منہ سوراخ کرنے والے سوئے جیسا ہے. بالکل. تو عزیزی اس جہاز کو یہ 4-5 ہیلی کاپٹر والے پنکھے اگر لگا دیں تو نہیں اٹھ سکتا. واہ, کیوں بھائی, بہت اچھی بات. 4-5 کی کیا ضرورت ہے, پیڈسٹل فین 2 لگا دیں, باقی اس کا بنترلا کر لیں. بھائی جان 5 کروڑ روپیہ ابھی تک لگ چکا ہے اس مہینے سوا مہینے کے اندر اس کو نکالنے پہ, اور 10 بار کوشش کی جا چکی ہے, اور وہی روایتی طریقہ. اچھا اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے, پاکستان کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. پاکستانیوں کا اتنا رول ہے کہ وہاں پہ روزانہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا ہے, جہاں پہ روزانہ سینکڑوں لوگ جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, جہاں پہ بھی جہاز پھنس جاتا ہے ساحل پہ, لوگوں کے لیے وہ تماشا بن جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب وہ مالک نہیں نکالتا نا, کیونکہ جہاز پھنسا ہوا جو نکالنا ہے نا, خاص طور پہ چلو ساحل والا تو نکل آتا ہے, لیکن اگر کوئی پہاڑی چٹانوں کے درمیان جہاز پھنس جائے نا, وہ نکالنا جو ہے وہ جہاز کی قیمت سے بھی مہنگا سودا ہے, تو وہ عام طور پہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھا یہ کراچی میں بھی اب ہماری جو کنٹریبیوشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اہلیہ نے کراچی جو ہے وہ وہاں پہ مشورے دیتے ہیں کھڑے ہو کے, اس طرح کر لے بے, یہ نہیں, اس طرح نہیں, یہ نہیں, یہ ٹرک نہیں نکلتا, تو جہاز نکال رہا ہے. اور کئی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی اس جہاز کو نیچے سے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ تو کہتے ہی ہوں گے نا. 5 کروڑ لگ گیا تو 2 کروڑ کا مال ہوئے پانچ. ہاں اب ہو رہا ہے نا, اب وہ جو مالک ہے جو جس کا تعلق پاناما سے ہے, وہ یہ سب کچھ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ مجھے اب یہ جہاز نکالنا مہنگا پڑے گا
یا جہاز جو ہے یا چھوڑ دینا ٹھیک پڑے گا. تو وہ اب یہ کر رہے ہیں کہ 7 یا 8 تاریخ کو وہ دبئی سے ٹیم لے کے آ رہے ہیں. پہلے بھی یہ ایک اس ٹیم کا ہے, مالک جو ہے یہ پناما کا ہے. پناما کا ہے. لے جی پناما لیگز میں جس کا نام آیا تھا نا انہوں نے بادواں نال ڈبا جی جا. اچھا یہ جہاز ہے چین سے مال جو ہے مشینری ہے غالباً اس میں زیادہ, یہ استنبول لے کے جا رہا تھا. اب جو دبئی سے اس نے نیا ایگریمنٹ کیا ہے وہ مضبوط کوئی رسے لے کے آئیں گے. رسے ٹوٹ جاتے ہیں نا ہر دفعہ, جو رسے جن رسوں کی مدد سے اس کو کھینچا جاتا ہے, 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ایک حد تک پانی میں لے جانے میں اس کو کامیاب ہو گئے, لیکن جہاز کا انجن سٹارٹ نہیں ہو سکا, تو وہ پھر واپس لہر آتی ہے اس کو دوبارہ پھنسا دیتی ہے. اس نے جب استنبول انشاءاللہ پہنچ جانا ہے نا تو ادھر اس کے ڈرائیور نے اتر کے پہلا فکرہ یہ بولنا ہے, استنبول تے کچھ نہ پھول. سر جی کچھ عرصہ پہلے بھی ایک جہاز پھنس گیا تھا, نہر سویز میں پھنسا تھا وہ. اچھا نہر سویز جو ہے وہ بحری راستہ ہے جہاں پہ دنیا بھر کی جو بحری تجارت ہے اس کا 12% حصہ جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے. یعنی دنیا کے جو 100 میں سے 12 جہاز ہیں وہ نہر سویز سے گزرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ جہاز پھنس گیا تھا اور پھر راستہ بند ہو گیا تھا. پوری دنیا کی تجارت کئی روز کے لیے جو ہے, یعنی اس کا ایک بڑا حصہ پوری دنیا کی تجارت کا وہ اس ایک جہاز کے پھنسنے کی وجہ سے خود پھنس گئی تھی. پھر اچھا اس کے بعد پتا کیا کیا تھا, مصر نے ایک عدالت میں یہ دعویٰ کیا ہے $900 ملین کا, کیونکہ مصر جو ہے وہ نہر سویز سے جو وہ جہاز گزارتا ہے اس سے وہ کوئی $6 ارب 7 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو ہے وہ رقم کماتا ہے. اس نے کہا کہ جی میرا تو نقصان ہی بڑا ہوا ہے. مصر نے کہا میری تو اتنے دن یہ تجارتی گزرگاہ جو ہے یہ بند رہی ہے, تو مجھے پیسے دیے جائیں. تو سر جی ہمارے لاہور کی نہر پہ تو 250-300 جہاز پھر رہا ہوتا, کوئی نہیں پھنستا. یہ نشہ کرنے والے جہازوں کی بات کر. اصل میں یہ نہر سویز کے پاس ایک بندے نے لائے ہیں پکوڑے, تو اس نے نہر میں ایک بڑا پتھر سٹ دیا, ادھر جہاز پھنسے گا تو لوکی میرے کو پکوڑے کھان گے. وہ جس طرح پینچروں والی دکان کے باہر پینچروں والے کیل نہیں پھینک دیتے, اتنے گڈی پینچر ہوئے گی تو ساڑھے کو پینچر لوائے گی. ایک اندازہ یہ ہے کہ آج تک 30 لاکھ سے زیادہ بحری جہاز جو ہیں وہ سمندر میں یا تو پھنس گئے ہوئے ہیں یا غرق ہو گئے ہوئے ہیں. 30 لاکھ جن کا ملبہ جو ہے وہ سمندر میں موجود ہے. یار نکل سکتے ہیں سارے جہاز, اصل چ گل یہ کہ پانی چ ٹریکٹر نہیں چلتا. ٹریکٹر کے ساتھ باندھ کے کھچے نا تو ہر شے باہر آ جاتی. یا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سمندر سے پانی سارا نکال کے سرسوں کا تیل چھوڑا جائے, پھسل کے آ جائیں گے سارے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, یہ تو پھر خرچہ ہی ہے جتنا کر لیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین تارکین وطن کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے تارکین وطن کی توانا ترین آواز اور ہمارے بہت پرانے مہمان عبدالغفور جمی. انٹیا لے اور پرانا ہون لگ پاؤں گا. جمی بھائی آپ نے واپس لندن جانا تھا, گئے کیوں نہیں؟ 5 لاکھ روپیہ چلا جانا. تو سا کی کیا پتہ اٹھے کیا ہو رہا ہے؟ یار اتنے انڈیا تے انگلینڈ دا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ لے جا اپنا میچ اپنے کول میچ ہو رہا ہے. تو سا کی کیا پتہ ہے کتنے سارے میرے جیسے بیچارے اوورسیز پاکستانی پھنسے ہوئے نے, بچے ان کے ادھر اکیلے بیٹھے, ادھر پھنس جو آیا ہوا ادھر پھنسا ہوا ہے. حد ہو گیا ویسے, حکومت توجہ ہی نہیں دے رہا, کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. وہ جو آپ لوگوں کا وہ وزیر خارجہ ہے, وہ کیا نام ہے, شاہ محمود قریشی صاحب, وہ شاہ جی نے کہو ماڑا مسئلہ بھی حل کرن. ادھر جو بھی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ انگلینڈ والوں نے انڈیا کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے, ہم کو نہیں نکالا ہے, جبکہ انڈیا میں تو ہم سے زیادہ کرونا پھیلا ہوا ہے. ہمارے لیے ادھر جا کے پھر جو ہے کوارنٹائن کرنا پڑے گا, اور 2200 پاؤنڈ مانگتا ہے, وہ 5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. یار کمال ہو گیا. ویسے 2200 پاؤنڈ ہمارے لیے کوئی تھوڑا رقم نہیں ہوتا. یار ہمیں کس لیے ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے؟ اگر اتنے 2200 پاؤنڈ ہوتے جمی کے پاس تو بیچارہ جرابے نہ پہن لیتا. پکی لگی. یہ آج کل کا فیشن ہے دیسی انگریز. تو سا کی کیا پتہ ہے, یہ اپنے وزیر خارجہ کو سمجھاؤ, مینوں جگتا نہ کر. پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب گلاں کر دے رہندا, تقریراں کر کے, تو جڑا کرن والا کام ہے وہ کر دے کوئی نہیں. نہ کر یار, تقریر تو اتنی اچھی کرتے, اتنی پیاری اردو بولتے ہیں. انہوں پھر کدھر اردو دا سکولے ماسٹر لوا دیو تواڈی مہربانی.
وزیر خارجہ کسی اور نو لوا دیو. ہم نے اردو کو چٹنے بیٹھ کے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اردو کون اچھی بول رہا ہے اور کون بری بول رہا ہے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اسی اپنے بچیاں نے کول جانا ہے. عجیب ہو گیا ہوا ہے 5 لاکھ روپیہ جمع کرانا پر. یا یہ دیکھو تمہارے سامنے, تم تو روز ادھر بیٹھ کے بتاتا ہے پا جنید ادھر وہ جو انڈیا کا حالت ہے کرونا کی وجہ سے کتنا برا ہے, ان کو انہوں نے لسٹ سے نکال دیا ہے. ہمارا کو بندہ بات ہی نہیں کرتا, جم ہی نہیں گالو سننے نہیں. وہ جڑا وزیر اعظم ہے انہوں نے آج کل انگلینڈ آلیا نا, وہ جڑا غلط وال بنا کے پھردا رہندا ہے. وہ لگتا ہے روز پر جائی ساڈی او دے وال پٹ کے کرو کٹ دیو. جائی تمہاری کہاں سے آ گئی؟ میں اٹھے رہنا پر جائی کہنا پہننے نا. ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ. انگریزی ٹھیک ہے, بال ٹھیک نہیں ہے نا. اور یار انگریزی تو انہوں دی بھی ٹھیک ہے ہوئی, شاہ بھائی قریشی صاحب دی. شاہ محمود قریشی صاحب. ہاں تو وہ بات کریں, بات کرتے ہی نہیں ہیں تو مسئلہ کیسے حل ہو سی. ادھر جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں کتنا ہر جوڑ ہے. کئی لوگ بیچارے ادھر سے نوکریوں سے نکال دیے گئے ہیں کہ بھائی آیا نہیں بندہ دوسرا بندہ رکھ لو. تو آپ نے پتہ ہے اس کے تو بعد نوکری بڑی مشکل میں نہیں ہے. تو کئی لوگ بیچارے ان کے آگے ادھر کو بچہ بیمار ہے, کسی کی والدہ بیمار ہے, کسی کا والد بیمار ہے, ادھر پھنسا ہوا ہے, جا ہی نہیں سے پا رہا کوئی. اور میرا مطلب ہے کہ ان کو بتاؤ تو صحیح نا یار, ہمارا حالت جو ہے ادھر کرونا کا وہ انڈیا سے تو کم از کم بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ ان کا بھی ٹھیک کرے, اساں کی کوئی دکھ نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں اگر ہمارا حالت اس سے برا ہے تو پھر ریڈ لسٹ میں رکھیں نا, اگر نہیں ہے تو یار خدا کے لیے. بھائی جنید تو سانی پر جائی نہیں رسے ہے کہ مائیکل ادھر کریانے کی دکان ہے, اچھا ادھر تو تانوں کی دساں یار 1200 پاؤنڈ بن گیا ادھر. ادھار لے لے کے ہانڈی پکڑی ہے. میں ادھر جا ہی نہیں رہا, کام کروں گا تو پیسے دوں گا نا گھر میں. ادھر تو ہری پر جائی نے مائیکل کریانے والے دی ہٹی تے 1200 پاؤنڈ بنایا ہوا ہے. ادھر میں چھیکے دی ہٹی دے اٹھے 5800 روپیہ ادھار چڑھا لیا ہے. میں سمجھتا تھا پتہ نہیں اس کا وہاں پہ کون سا کروڑوں کا کاروبار چل رہا ہے. میں نے کہا تمہیں اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ کہتا ہے یار میں نے لندن میں انڈوں پہ برگی بٹھائی ہوئی ہے, پرسوں پہلا چوچا نکلنا ہے. تم نہیں جاؤ گے تو چوزا نہیں نکلے گا. تو پائی یہ گل میں 1.5 مہینہ پہلے جدو آیا سا اس وقت کی تھی سی. ان کے چوچے جڑے نے حلال کرن والے ہو گئے ہو. بلکہ تو سانی پر جائی دے کولو لنگ دیا چوچے پوچھ رہے ہوں نے, نہیں بھائی جان آ رہے تھے پھر اساں کی آلوਆਂ وچ پا لو. جمی اتھوں دے تے ایئرپورٹ بند نے, افغانستان تو چڑھا دیے تینوں. وہ عقل نو ہٹ مارا ہے, افغانستان تو چڑھا دیئے اور زیادہ اٹھا ہی نہ چڑھ جائیے. 3-4 تھے میرے سامنے امریکہ دے جہاز دے پران تو تھلے ڈگے. جی میں اگر خود لندن نہیں جا رہے تو بھابھی کو ادھر بلوا لو. بہت اچھے, یہ مسئلے نہ حل ہے. جدے گھر میں رہ رہی ہیں نا مامی اپنے نے گھر, اور روز سویرے سویرے اٹھ کے سب تو پہلے پوچھتا منڈیا کچھ بنیا تیرا جاننا کہ نہیں. اوپر سے بیگم کو بھی بلا لوں اور دروازے ہی نہ کھولے. جو ماما کہہ رہے ہیں نا تیرا کچھ جاننا پڑے ہے کہ نہیں. جب اس نے آنا تھا اس کے لیے گھڑی لے کے آنا تھا, روز پوچھتا تھا تیرے آننا کچھ بڑے ہے کہ نہیں بڑے. یہی ہوتا ہے نا, جب جانا ہوتا ہے اس وقت سارے کہہ رہے ہوتے ہیں میں تینوں ایئرپورٹ تو لین آنا ہے, میں لین آنا ہے. نہیں رفیق نو نہ دسی میں خود آواں گا. تو جب جانا ہوتا ہے تو اس وقت روز پوچھتے ہیں کدو جا رہی ہیں یارا, کیا بنیا تو سارا. وہی سارے لوگ جو لینے آئے ہوتے ہیں جاتے ہوئے کہتے ہیں ادھر میٹرو چل دی ہے بالکل ایئرپورٹ تے بوئے کے لگی. اچھا پرجائی ساڈی گوری ہے یا دیسی ہے؟ اور دیسی ہے, بس پونی کو گوری ہو ہی گئی ہے. وہ کس طرح؟ انگریزی بولنی ہے. انٹے میں جو کرو نکلنا تو کہہ دیا ڈورا کی شرٹ کر کے جائیں. رات میں اگر کھڑکی کھلی رہ جائے تو فوراً کہہ دیا ونڈو کچھ اوپن کی تھی. بچے راتی سون نہ تے وہ انگلش ہی ڈانٹنی ہے, سلیپ نے کیوں نہیں اٹھ رہے ہو. جمی جو ہماری بہنیں وہاں جاتی ہیں بیاہ کے, وہ اپنے گھروں میں بیچاری وہاں کے کلچر اور یہاں کے کلچر میں زبانوں میں پھنس کے رہ جاتی ہیں. وہ اپنی زبان کو بھی زندہ رکھنا چاہتی ہیں اور وہاں کی زبان بھی ظاہر ہے کہ ان کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے. یارا انہاں نہ حوصلہ ادھر بیچاریاں کس طرح ایڈجسٹ کرنی ہے. ساری زندگی تو انہوں نے انگلش دے ورڈ سیکھنے چی گزر جانی. بڑا مشکل کام ہونا ہے یہ. صرف اگر اکیلا بندہ ادھر ہم چیختے رہے ہمارا کوئی نہیں سنتا ہے. آپ لوگوں کو چاہیے ادھر اپنے پروگرام میں یہ حکومت کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا بات کیا کرو کہ یار خدا کے واسطے اوورسیز پاکستانیاں نہیں نیرے ہیں میں گلہ ہی نہ کرو, اور انہوں نے کم بھی کرو. ادھر پھنسی ہوئے ہیں,
عزت کی بات کرنی چاہیے. یہ بے عزتی ہے اس میں بہت. جی بالکل. انڈین ریڈ لسٹ نکل جاتا ہے اگر ہم سے زیادہ کورونا ہونے کے باوجود, تو ہم کو یار کیوں نہیں نکال لے, کیا کرنے نے. جنید ٹینشن جو کریٹ ہوتی ہے یہ ختم تو ہو ہی جاتی ہے. اس ہم کی ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل بات ہے عزت اور بے عزتی کی. دیکھو جب انڈیا کا بات ادھر کرتے ہیں انڈینس لوگ جب آتے ہیں وہ ہم کو باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تُسا نہیں کیا عزت ہے, تُسا کا تو ریڈ لسٹڈ پایا ہوا ہے انگلینڈ والی. تو جب کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرونا جو ہے وہ کم ہے, ہمارے لوگ زیادہ ویکسینیشن کروا. اب بات بھی ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر تو ویکسینیشن بہت تھوڑا ہو رہا ہے, ادھر بہت لوگ نہیں کرواتے ویکسینیشن. تو ادھر تو دیکھو نا تھوڑا سا ٹڑی لگانے ہیں تو سا کی گورنمنٹ نے ٹڑ لوگ ہی باہر نکلنے نے جا کے انجیکشن لگانے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ پوری دنیا کا نظر ہے ہر ملک کے اندر, ہر ملک کے اوپر. اس لیے آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے آپ اس کو اپیل کرو ادھر بیٹھ کے گلاں کریا کر, نینا جھکتا نہ کری جایا کر. اوورسیز پاکستانیوں نے بھی گل کریا کر. جتنی حسب حال نے تم لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آواز اٹھائی نا, اتنی تم لوگوں نے خود نہیں اٹھائی ہوگی. تم لوگوں نے کہ میں گونگا میں نہیں اٹھانی گل. تو سا نے شو دے اندر آنڈیا وہ ملکہ الزبتھ اُڈی نہ گل کر ان کو اما جان دے خدا نہ واسطہ ہے ساڑھے پاکستانیوں نے بھی آرڈر انٹری دیو کیا, کیا کرنے ہو تسی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, آج بڑی دیر ہو گئی ہے بد تہذیبیوں کا ذکر کیے ہوئے. آج ہم کریں گے ذکر بد تہذیبیوں کا, اور انتہائی اہم بد تہذیبیوں کا ذکر کریں گے. ہوائی سفر کرنے والے جو ہمارے پاکستانی مسافر ہیں جی وہ جن بد تہذیبیوں کے مرتکب پائے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ملک کی, ہماری قوم کی, ہماری عوام کی بے عزتی ہوتی ہے. اس لیے ان کا ذکر کرنا یہ بڑا اہم ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسافر ہم لے کے جاتے ہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے, تو اگر پہلی ہری منڈا دبئی جا رہا ہوئے تو نال ادھا پنڈ ضرور جاندہ ہے, اور اگر دوجی ہری جا رہا ہو تو پھر ساتھ خاندان ضرور جاندہ ہے, اگر تیجی ہری جا رہا ہوئے تو پھر سارے کار والے ضرور جاندے ہیں. میرا مطلب ہے کہ اتنے کو بندے نو باہ کے جہاز تے جہاز نو پیچھو تکا نہیں لانا ہوندا, جہاز خود ہی سٹارٹ ہو کے تو چل پڑتا ہے. اس لیے بہت زیادہ التجا بھی کرتے ہیں ہمارے ایئرپورٹ کے جو عملے ہوتے ہیں اور وہاں کی انتظامیہ کے خدا کے واسطے کم سے کم لوگ ایئرپورٹ پہ آیا کریں. اچھا پھر ایک کم جائیں, اور دوسرا پھر گاڑی کھڑی کرنے کے مسئلے میں ہم بڑے ہی بدید ہوتے ہیں. وہاں جب ہم چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارے بار بار اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں LEH 3264 کس کی ہے, یہ پونے گھنٹے سے کھڑی ہے LEH 3264 لیلے رنگ کی مرسیڈیز ہے, یہ شکل سے تو لگ رہی ہے کسی اینکر کی ہے, اس کو لے جائیں. اچھا ایک تو چلو یہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں نا, اور ایک وہاں پہ جب یہ اعلان ہوتا ہے جس کی نہیں بھی ہوتی نا وہ شرارتاً کہہ دیتا ہے میری ہے میں آ رہے ہیں, حالانکہ اس کے پاس کوئی چاہتے اور 20-25 منٹ ضائع کرا دیتا ہے. دوسرا جب ہم ایئرپورٹ کے برآمدے میں گھس جاتے ہیں ادھر جو بات تہذیبی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی کھا پی کے چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, کاغذ کو کیا ریپر وغیرہ یا کوئی خالی ڈبا ڈبا, ہم نہیں اٹھ کے ڈسٹ بن تک جاتے ہیں, ہم نہیں جاتے, ہم نہیں اس گند کو چھپاتے. اپنے گند کو چھپانا ہی صفائی ہے نا, تو وہ ہم نہیں تکلیف کرتے. اللہ اوپر لکھا ہوتا مجھے یوز کریں. ہاں جی مجھے یوز کریں, وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے, نہیں اس کی بات سنتے. اچھا پھر ادھر سٹنگ جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہوتی ہے, بڑی عجیب سی ہوتی ہے. کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے اگر بینچ شینچ یا کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اتنے بندے بڑے آرام نال 3-4 کرسیاں تے لتاں کھلار کے سوتے ہوتے ہیں. یہ کوئی آرام گاہ نہیں ہوتی, اس میں آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے اگر خالی بھی ہیں کرسیاں تو خدا کے لیے بیٹھیں اس طرح کہ آپ اچھے لگیں. باہر سے کوئی اگر آتا ہے فارنر آپ کے ملک کے اندر, وہ ایئرپورٹ اترے تو اسے اچھی تصویر دیکھنے کو ملے, یہ نہ ہو کہ وہ دیکھے کہ میں کدھر غلط لاری اڈے تے نہیں اتر گیا. پھر جب اندر جانے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اکثر بھائی صاحبان جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. یہ ہمارے ہی ایئرپورٹوں پہ ان لوگوں کو یہ بیماری ہے. انہی لوگوں کو جب آپ ہمارے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں کسی دوسرے غیر ملکی ایئرپورٹ کے اوپر تو یہ بڑی تہذیب کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے لائن میں لگے ہوتے ہیں. تو اس لیے
ये कौम के बिहेव से, हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने फिरने से कौम की इज्जत बनती है और शक्ल नजर आती है। इसलिए अपने मुल्क में आके भी ये ख्याल रखा करें कि हमें कवानीन की और इखलाकियात की पासदारी करनी चाहिए। अच्छा, लाइन में लग के चलें, अंदर चले गए, अंदर जाके फिर जो जो तमाशे देखने को मिलते हैं वो बहुत ही अजीब होते हैं, उसमें भी हम बाज नहीं आ रहे होते। जो हमारी दुकानें हैं एयरपोर्टों के अंदर, हाँ जी, वहां पे मैनरिज्म जो है वो बाहर के मुकाबले में बड़े अजीब से नजर आ रहे होते हैं। वो भी हम नहीं वो बर्ताव करते। एक मतलब बाहर जाके आप एयरपोर्टों में देखें तो छोटी छोटी शॉप के अंदर भी अगर दो बंदे इकट्ठे चले गए हैं तो एक पीछे खड़ा होगा, दूसरा आगे। हाँ जी। कभी भी उधर इस तरह जमगठा नहीं लगा होता जैसे सिनेमा के बाहर टिकटें नहीं इधर निकालते थे। हाँ जी। वो हालत नहीं होती। वो अगर 3 4 5 बंदे अगर इकट्ठे हो गए हैं तो वो फौरन क्यू में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी मुजाहिरा हमें करना चाहिए। फिर जहाज के जब अंदर जाते हैं, अच्छा थोड़ी देर के लिए जरा जहाज से बाहर आए। भाई कैसे आए, बोर्डिंग हो गई है जहाज से बाहर। मैं मुसाफिर की बात नहीं कर रहा, जो मुसाफिर को छोड़ने जाते वो भी एक बदतहजीबी जब करते हैं उसका जिक्र आपने कर दिया। लेकिन जब हम मुसाफिर को लेने जाते हैं ना, उस वक्त जब आप गेट के बाहर जहां से एग्जिट होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बस एयरपोर्ट के अंदर घुस जाए, एक दूसरे को छलांगे मार मार के कंधों से आगे वो देखो वो देखो। यार तुमने अगर 1 मिनट के, वही तुम्हारा चाचा है जो पिछले 40 साल से तुम्हारा चाचा है, वो उसने बदल तो नहीं 3 मिनट बाद बाहर आ जाना याद है ना, उधर किसी ने चाचा खोल लेना भाई अभी बाहर आ रहा है, आगे मिले और टैची रख रहे और यार बस करो भाई। अजीजी मैं तो जब एयरपोर्ट से बाहर आता ना सारा कबीला कर रहा था। अब जहाज में घुस जाऊं या ना घुसूं। जहाज के अंदर जब हम जाते हैं तो हम अपना सामान रखते हुए भी इंतहाई बदतहजीबी का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल सही। सामान ही ज्यादा था पहले तो। पहली बात तो ये है कि वाकई हमारे बैग उस सुराख के अंदर घुसने वाले ही नहीं होते। मतलब वो जो रैक होता है सामान रखने वाला, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ बैग ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਲੈ। ਆ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੀਆਂ। अगर उसने जोर ही लगाना होता वो बेचारी एयर होस्टेस लगती, वो WWF रेसलिंग कर रही होती। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਖੁਦ बैग ਚ ਨੇ। दूसरी बात ये कि जब हम रैक में सामान रखते हैं तो हमारे ज़हन में पक्का होता है कि सिर्फ मैं अकेला जहाज में सफर कर रहा हूँ और मैंने अकेले ने सामान रखना है। यानी इतनी बड़ी जगह सारी अकेले मुसाफिर ने भरी होती है। सीट यहाँ है, सामान उधर रखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। और इसी तरह फिर उतरते हुए भी जहाज को हम सामान निकालने के लिए फौरी तौर पे कलपती रहती हैं एयर होस्टेस के खुदा के लिए जहाज के रुकने तक ना उठे। हम नहीं बात सुनते। वही लोग जो पीछे बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ दुबई तक पहुंचते हैं, दुबईयों जहाज उड़ता है तो उन्होंने अक्ल होश मत हर शय उड़ जाए। जैसे मोटरवे से जो ही हम शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारी ड्राइविंग के हवाले से सारी अक्ल मत मुक जाती है। नाज़रीन ये था आज का इस्तेहाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि दानाई ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि दानाई ये है कि आप छोटी छोटी बातें समझने लगे। बात अच्छी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।